میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج 3-4 سٹوریز ہیں, لیکن پہلی سٹوری سب سے اچھی خبر. مریم نواز شریف کی زیر صدارت جو صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے, جس میں ایئر پنجاب جو ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے. نہ صرف ایئر پنجاب کی بلکہ ہائی سپیڈ ریل کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. اور یہ وہ منصوبے ہیں جو کہ پنجاب کے اندر یعنی پنجاب کو منفرد بنا رہے ہیں باقی صوبوں کے مقابلے میں. اس میں ویسے دو دیگر چیزیں تھیں کہ کرایوں میں جو اضافہ تھا اس کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا ہے. شعبہ تعلیم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کی امپرومنٹ کے حوالے سے جو ان کے پروجیکٹس ہیں اس پر بھی بات چیت کی ہے, زراعت کے حوالے سے بھی. لیکن یہ جو ایئر پنجاب ہے یا ہائی سپیڈ ریل ہے, یہ تو کمیونیکیشن کے وہ جو ذریعے ہیں جو کہ کافی زیادہ ہم لوگ ان کو مس کر رہے ہیں. اور بالخصوص اگر ریل کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت پاکستان ریلوے پہلے کے مقابلے میں تو خاصی بہتر ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی اس میں خاصی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ ہائی سپیڈ ریل جو اگر آتی ہے تو یہ صوبے کے اندر کم از کم جو ہے ایک نئی چیز ہوگی, متعارف ہوگی, جس سے یعنی لوگ یعنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے. ہر کوئی یعنی ہوائی جہاز کا سفر افورڈ نہیں کر سکتا, اور اگر پنجاب اپنی ایئر لائن لے کر آئے گا تو یقینی طور کے اوپر یہ بھی ایک نئی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تاریخ ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے کوئی صوبہ اپنی ایئر لائن نہیں لایا. اس کے علاوہ جی سموک کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے جو کام وہ کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, کلینک آن ویلز ہیں, جس طریقے سے آن ویلز جو پولیس اسٹیشنز ہیں جن کی دھوم جو ہے وہ ہندوستان تک میں مچی ہوئی ہے, تو یہ وہ کام ہے جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ کر رہی ہیں اور وہ ان کا کام بول رہا ہے. کرائم کنٹرول کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو CCD کے اوپر لوگ تنقید تو بڑی کرتے ہیں, لیکن جس طرح کرائم کے اندر کمی واقع ہوئی ہے پنجاب کے اندر, یہ یقینی طور کے اوپر ایک یعنی ایک سنہرا باب ہے جو کہ شروع ہوا ہے, کیونکہ جو اسلحہ کلچر ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے. پنجاب کے اندر دشمنی کے نام کے اوپر لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ گارڈز کے ساتھ جو ہے وہ گھوم پھر رہے تھے کہ میرے خیال سے یہ کلچر جو ہے اس کی حوصلہ شکنی سے ہی ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو فیشن بن چکا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں جی. امپورٹنٹ خبریں جو ہیں جو کہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی آمد ہے. اس حوالے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں, بلاول بھٹو کے ٹویٹ کے بعد ہر کوئی 27ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہے. میں آج ایک نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا, اور جنازے کے بعد جب بات چیت ہو رہی تھی کچھ لوگوں سے, تو یعنی فیملیز کے ساتھ نہیں لیکن عام لوگ جو شرکت جنہوں نے کی تھی جنازے کے اندر, تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی, تو وہ بھی سوالات کر رہے تھے کہ یہ کیا ترمیم ہے اور یہ ترمیم میں کیا ہوگا, اور اس طرح کے سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں, انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور یہ انٹرسٹ جو ہے یہ تو عام لوگوں کے اندر بھی آ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتوں کے اندر تو یہ انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو پرائم منسٹر پاکستان ہے محمد شہباز شریف صاحب, وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں, اور اس حوالے سے آج انہوں نے اعتماد میں لینے کے لیے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا ہے. شام 5 بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے, اور اس میں MQM ہے, بلوچستان عوامی پارٹی شامل ہے, نیشنل پارٹی شامل ہے, استحکام پاکستان پارٹی ہے, مسلم لیگ کاف ہے, مسلم لیگ ضیاء ہے. ان کو تو اعتماد میں لینا ہی لینا ہے, جبکہ جو عوامی نیشنل پارٹی ہے ANP, ان کو بھی خصوصی دعوت دی گئی ہے جبکہ وہ اتحادی نہیں ہیں. لیکن جو میری اطلاعات ہے کہ ایمل ولی خان صاحب بھی اس میں شرکت کریں گے آج کے اجلاس میں, اور اس حوالے سے جو اس کے مندرجات ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے, اس سے متعلق اعتماد میں لینے کے لیے انہوں نے یا ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ اجلاس بلایا ہے. ایک اجلاس تو آج ہوگا, اور اس کے علاوہ بھی بیچ میں شاید کوئی اجلاس ہوں, لیکن ایک جو عشائیہ ہے وہ اتوار کے روز پرائم منسٹر پاکستان ہوسٹ کریں گے, جس میں نمبر گیم واضح ہوگی کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں. سینٹ کے حوالے سے جو میری کل ملاقات ہوئی کچھ سینیٹرز کے ساتھ, ان کے مطابق نمبر گیم جو ہے وہ شاید ایک عدد سینیٹر جو ہے اس ٹائم بظاہر کم ہے, لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو ایک آپ کو کم نظر آ رہا ہے وہ 5 اضافی بھی ہو سکتے ہیں. تو اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی, اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ حکومت کا حصہ نہیں ہیں. یہ وہ سینیٹرز بتا رہے تھے کہ اس وقت یعنی سینٹ کے اندر بھی 5 اضافی سینیٹرز حکومت کو کے پاس میسر ہیں. جب وہ چاہیں گے وہ لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے اویلیبل ہوں گے.
اب یہ جو بات مجھے میرے علم میں آئی ہے میرے لیے بھی شاکنگ تھی, اور کل رات سے میں اس کو بڑے مشکل سے جو ہے نا وہ پیٹ میں دبا کر بیٹھا ہوا تھا. پہلے تو میں ٹویٹ کرنے لگا تھا, لیکن پھر میں نے کہا کہ ٹویٹ نہ کروں, حسن ایوب خان کے جو ہمارے ویورز ہیں ان کے سامنے یہ پیش کروں گا. تو اگر سینٹ کے حوالے سے جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ یہ نمبر گیم یعنی کانفیڈنٹ ہے حکمران اتحاد جو ہے وہ ایزیلی یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو منظور کرا لے گا, تو پھر پیچھے میرے خیال سے کوئی قومی اسمبلی میں تو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی. اور جہاں تک رہا سوال پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بھی ہونا ہے, اور جو اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی اس پر جو ہے وہ اس کی جو منظوری کے لیے وہ آمادہ ہے. اور جو NFC کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ اس کے اوپر خاصی محنت کر چکے ہیں پہلے ہی محسن نقوی صاحب, جس کے اوپر معترض ہو سکتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی. اور ویسے دیکھا جائے تو پنجاب حکومت بھی اعتراض کر سکتی ہے, کیونکہ پاپولیشن کے حساب سے آپ کو پتہ ہے کہ NFC کے حوالے سے آپ کو شیئر ملتا ہے, تو پاپولیشن وائز تو پنجاب تقریباً 65% اور پنجاب ہے, تو وہ تو سب سے بڑا شیئر لے کے جاتا ہے. تو اگر NFC میں کٹ لگے گا تو پھر سب سے بڑا جو کٹ لگنا ہے وہ بھی پنجاب حکومت پر لگنا ہے. اور پنجاب نے تو آلریڈی اتنے میسو جو ہے وہ اپنے منصوبے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں, تو یہ ایک چیز ہے. لیکن بہرحال جی مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس پر آمادہ ہیں, ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پھر دیکھنے والی بات کیا ہے کہ کیا مسائل کدھر ہوں گے, اب مسائل ہوں گے یا سیاست ہوگی جو, لیکن بہرحال سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. میں بھی تھوڑا بہت ہمیں کچھ سننے کو ملے, تھوڑی سی جو ہے وہ ڈائسنٹ وائسز ہمیں سننے کو ملے, لیکن بہرحال اوور آل اگر بات کی جائے جو اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کے انگریڈینٹس ہیں تو وہ تو بڑے مطلب اچھے ہیں, سننے کو بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ ایک ہی نصاب ہونا چاہیے ملک بھر کے اندر. جو تعلیم کا معیار ہے وہ پنجاب میں, خیبر پختونخوا کے اندر, بلوچستان کے اندر یا سندھ کے اندر یکساں ہو تو زیادہ بہتر ہے. اس وقت بہت سے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, تو ایسا اگر میکنزم بنے جس سے جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کو اسکولوں کے اندر لایا جائے. صحت کے حوالے سے بھی یکساں مواقع فراہم ہونے چاہیے. ویسے صحت میں اگر بات کی جائے تو پنجاب اور سندھ خاصے ایڈوانس ہو چکی ہیں, اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ سب سے ہی پسماندہ ہے. اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے تو ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ میگا کرپشن جو ہے وہ وہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر مختلف جو صحت کے جو صحت کارڈ ہے اس کے حوالے سے ہوئے ہیں. ایک مجھے جو ہے وہ دوست بتا رہے تھے کہ ایک شناختی کارڈ کے اوپر 11 مرتبہ اپینڈکس کا آپریشن کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. اس طرح کے جو ہے وہ کرمنل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 2 نمبریاں کی گئی ہیں, کرپشن کی گئی ہے. تو اوور آل جی خیبر پختونخوا کا جو بچہ ہے یا خیبر پختونخوا کا جو شہری ہے اس کے بھی وہی رائٹس ہیں جو کہ پنجاب کے شہری کی ہونے چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کے شہری ہیں. تو لہٰذا اس حوالے سے تفریق نہیں ہونی چاہیے, اور یہ تفریق کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ میٹر یہ جو 2 یعنی شعبے ہیں تعلیم یا صحت, یہ اگر وفاق کے پاس واپس آ جاتے ہیں تو اٹس ویری گڈ. دوسرا جی آبادی کے کنٹرول کے حوالے سے ہمارا کوئی میکنزم نہیں ہے, تو پاپولیشن جیسی امپورٹنٹ چیز ہمارے جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے اور صوبوں کو یہ جو ہے شعبہ منتقل ہو گیا تھا, تو صوبوں نے یعنی اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آبادی کنٹرول NFC میں جو ان کو جو شیئر مل رہا تھا وہ آبادی کے تناسب سے مل رہا تھا. تو پھر صوبوں نے کہا جی کہ ہم آبادی کو بڑھنے دیں. اب آبادی تو بڑھ رہی ہے, لیکن ہماری جو اس وقت مصیبت یہ ہے کہ ہماری ریسورسز نہیں بڑھ رہے, ہماری زراعت وہی ہے, اس کی پیداوار نہیں بڑھ سکی. ہم ہائیبریڈ بیجز ہم نے نہیں بنائے, ہم ماڈرن فارمنگ کی طرف نہیں گئے, تو ہماری پر ایکڑ پیداوار نہیں بڑھی. سیکنڈ, ہماری جو اس وقت جو بوجھ بن چکا ہے, یعنی ہمیں تو بیسکلی اگر پاپولیشن ہماری اس ملک کی 8-10 کروڑ ہوتی اور موجودہ وسائل ہوتے تو پاکستان ایک امیر ملک ہوتا. لیکن اب پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے, تو 25 کروڑ کے ساتھ موجودہ وسائل کے ساتھ آپ کا جو اس وقت کنسٹرینٹس بڑی آ چکی ہیں. اور NFC کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو جیسے آپ دیکھ لیں کہ HEC ہو گیا, وفاقی ادارہ ہو گیا. اس طرح اگر BISP کی بات کریں یہ وفاقی ادارہ ہے, FIE ہو گیا یہ وفاقی ادارہ ہے. یہ تمام لائبلٹیز فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر آتی ہیں. جو نیب ہے وہ وفاقی ادارہ ہے. اس طرح اگر بات کی جائے تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ پینشن کے بوجھ جتنا ہے یہ سارا وفاق کے اوپر ہے. ڈیفنس کا سارا جو ہے وہ بوجھ وفاق کے اوپر ہے. پھر وفاق اپنی ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے کے لیے اس کو قرض لینا پڑتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر
ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو سر جوڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر ہو جائیں تو مستقبل کے لیے پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے۔ ہم آج کی اپنی سیاست کو چھوڑ کر اگر پاکستان کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو یہ 27ویں آئینی ترمیم بہت ضروری ہے، لیکن اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کر رہی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کھل کر کہہ رہی ہے جی کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اچھا، مخالفت کیوں کریں گے؟ اب وہ آرٹیکل 200 کے اندر ترمیم کو بھی ان کو کے اوپر معترض ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اب آرٹیکل 200 کے اندر یعنی 4-5 ججز جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہی وہ آئیں، اسلام آباد میں ہی وہ ریٹائر ہو کے چلے جائیں۔ بھئی اسلام آباد کی پاپولیشن کتنی ہے؟ آپ پورے پاکستان کو دیکھیں اور خالی اسلام آباد کو دیکھیں، یعنی پہلے 22 لاکھ تھی 25 لاکھ ہو جائے گی۔ پوری ہائی کورٹ موجود ہے تو ان ججز کو شفل کریں جی، ان کو جانا چاہیے، یعنی مختلف صوبوں میں جانا چاہیے۔ اور جس طرح باقی ممالک کے اندر کنسنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جج کی، تو کنسنٹ کے بغیر جیسے سول سروسز میں ہوتا ہے، بہت سے سرکاری افسران جو ہے وہ نہیں چاہتے یعنی ایسے علاقوں میں جا کر سبی میں جا کے کام نہیں کرنا چاہیں گے، تو کیا سبی کے عوام کے کوئی رائٹس نہیں ہیں؟ کیا ان کو وہاں پر انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے وہاں پر جو متعلقہ ہائی کورٹس ہیں وہاں پر جائیں، ججز ٹرانسفر ہو کر جائیں اور جا کر وہاں پر جناب عوام کی خدمت کریں، انصاف فراہم کریں۔ دوسرا جو آئینی عدالت کا قیام ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کام ہے۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہلے بھی بن جانا تھا، لیکن اس پر پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے نا وہ ایک لالی پاپ دیا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کا، اور پھر اس کے بعد پتلی گلی سے فرار اختیار کر لیا۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جی نیا بنے تاکہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر سے بھی بوجھ ختم ہو۔ اس وقت لاکھوں مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں زیر التوا ہیں، اور سب سے زیادہ جو مقدمات ہیں وہ یعنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر ہیں۔ تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا جو ورک لوڈ کو یعنی کم کرنے کے لیے جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ کا سسٹم نظام جو 2001 میں ختم ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ بحال کرنا بھی اس 27ویں آئینی ترمیم کے اندر شامل کیا ہوا ہے۔ بہت سے فوجداری مقدمات ہوتے تھے، وہ فیصلے جو ہے وہ مجسٹریٹ کر لیتے تھے۔ اب وہ مجسٹریٹ وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ ختم ہو گئے 2001 کے بعد، تو پھر آہستہ آہستہ دیکھا کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس ورک لوڈ کو برداشت نہیں کر سکا، اور تاریخ پر تاریخ والا جو کام ہے وہ چلنا شروع پڑا۔ تو اس تاریخ پر تاریخ کو ختم کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے میرے خیال سے بہت ضروری ہے۔ یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔